اے صبادر نبی پہ کہنا سلام میرا، تیری جالیوں کو ترسے، تیری جالیوں کو ترسے، کہنا غلام تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں دل کے مریضوں کو ہمیشہ ایک نئے انداز میں کچھ پروگرامز دکھاتا ہوں تاکہ وہ دل کے مریض جو ہارٹ اٹیک کے بعد، ہارٹ فیلئر کے بعد اپنا دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو ہم نے مر جانا ہے، اب ہماری زندگی نہیں ہے، نہ جانے ہم کتنے دن زندہ رہیں، اور جب یہ پروگرام وہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان میں ایک نئی امنگ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے، دل کے مرض کا مطلب موت نہیں ہے، دل کے مرض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے نہیں جینا، دل کے مرض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بستر پہ لیٹ کے زندگی کے دن گزارنے ہیں۔ زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہمیں ایک اچھے انداز میں، مثبت انداز میں گزارنی چاہیے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں خورشید انور چشتی صاحب، پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف نعت خواں۔ صرف نعت خواں نہیں ہیں بلکہ شاعر بھی ہیں، کلام بہت اچھا لکھتے ہیں، ان کی غزلیں بھی ہیں، ان کے گیت بھی ہیں۔ اور جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا پچھلے سال جنوری میں 2022 میں، تو ان کو تو بستر پر لیٹ جانا چاہیے تھا۔ ان کو تو کہا گیا کہ اگر آپ کا بائی پاس آپریشن نہیں ہوا تو آپ کی زندگی کے دن ہے ہی نہیں۔ جس طرح ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ یہ اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں، یقین کریں اگر آپ بھی ان کی طرح اپنی زندگی کے دن گزاریں گے تو آپ اپنی زندگی کو ایک نئے انداز میں پائیں گے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے چشتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا، بہت کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ نعت خواں بھی رہے؟ جی ہوں، نعت خواں ہے، اب بھی ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ جی اور پاکستان ٹیلی ویژن پر آپ نے بہت نعتیں پڑھی۔ جی شکر الحمدللہ۔ اس کے علاوہ آپ ایک گورنمنٹ کے افسر بھی رہے، جی الحمدللہ۔ اور وہاں بھی آپ نے اپنی ذمہ داریاں بہت احسن طریقے سے نبھائیں۔ جی شکر ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ نعت خوانی، پھر ادھر سے گورنمنٹ جاب، کس طرح آپ ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہے؟ بس الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں جب سے اپنے ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا تو مجھے میرے سینئر آفیسر بہت اچھے ملے، اچھا، جنہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اچھا، ہوا کیا؟ آپ کو بیماری کیسے ہوئی تھی؟ بیماری یہ ڈاکٹر صاحب ایسی ہوئی کہ میں نے یہ پہلے ویکسین جو لگاتے ہیں یہ کرونا کے لیے سارا جو، تو وہ ویکسین بھی میں نے 2 دفعہ لگوائی، اچھا، پہلی ڈوز بھی، دوسری ڈوز بھی۔ پھر وہ 22 جنوری کو، یہ سردیوں کا ہی موسم تھا پچھلے سال، تو مجھے نمونیا ہو گیا۔ اچھا، اور نمونیا کے بعد فوراً میں نے وہ ٹیسٹ کرایا تو مجھے کرونا نکل آیا، اچھا، حالانکہ میں نے ویکسین بھی لگوائی ہوئی تھی۔ جی، تو کرونا جب مجھے ہوا تو 4 دن میں میرے یہ پھیپھڑے ڈیمیج ہو گئے۔ 5ویں دن جب مجھے وہ بلڈ آنے لگ گیا کھانسی کے ساتھ، اور 6ٹھے دن مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اچھا، اور بیٹے میرے بچے جو ہیں وہ مجھے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گئے، وہاں پہ میں تقریباً 1.5 ماہ ایڈمٹ رہا ہوں، اور 15-16 دن تو آکسیجن پہ ہی رہا۔ بلکہ وہ ڈاکٹر بھی جنہوں نے میرا علاج کیا انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کہتے تھے کہ یہ مریض نہیں بچے گا، مگر اللہ کی ذات اوپر ہے بچانے والی۔ ہوتا یہی ہے، جی جی، جو اللہ نے ہماری زندگی کے دن رکھے ہیں نا چشتی صاحب، جی جی، اس سے پہلے کوئی انسان جا ہی نہیں سکتا۔ جی بالکل، نو ڈاؤٹس۔ پھر اس کے بعد وہ میں اس کا علاج وہ میرے کرونا کا کرتے رہے 1.5 ماہ۔ اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی اپنے حبیب کے صدقے، مالک نے مجھے ٹھیک کر دیا، تو میں گھر چلا آیا۔ پھر دوبارہ مجھے نا تھوڑا سا ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے ابھی دل کی تکلیف جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں۔ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہ بھی مجھے اس چیز میں کہتے رہے بار بار کہ جی
آپ نے ادھر سے جو ہے نا جب کرونا والے وارڈ سے آپ نے فارغ ہونا ہے تو آپ ہارٹ کے وارڈ میں آ جانا ہے، آپ کا بائی پاس کرنا ہے. اچھا. تو میں گھبراتا تھا کہ یہ کیوں میں بائی پاس کرواؤں. میرا تو سارا جو جیسے وہ ان کا پروسیجر ہوتا ہے لوگ مجھے بتاتے تھے تو میرا دل گھبراتا تھا. میں وہاں سے چلا آیا. بعد میں پھر دوبارہ میرا بیٹا جو ہے جب مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو وہ مجھے ایک اور ہاسپٹل میں ادھر لے گئے. وہاں پہ بھی میں 2 دفعہ ایڈمٹ رہا، 4 5 دن، لیکن انہوں نے آپریشن میرا نہیں کیا بائی پاس. انہوں نے کہا جی آپ کے پھیپھڑے ٹھیک نہیں ہیں. اس کے بعد جب میں گھر سے ہاسپٹل سے فارغ ہو کے گھر چلا گیا تو 8 10 دن بعد پھر مجھے تکلیف جو ہے دوبارہ ایسے محسوس ہو، بھاری پن یہاں پہ میرے دل پہ اور بازو میں بھی ہلکی ہلکی پین. تو میں سانس بھی تھوڑا سا پھولنے لگ گیا. تو میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا بیٹا شعیب طاہر جو ہے وہ مجھے لے گیا ہاسپٹل ایک اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں. تو وہاں پہ بھی میں 2 دفعہ 5 5 6 6 دن ایڈمٹ رہا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ میں بائی پاس کرواؤں، کیونکہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ بائی پاس سے بڑی بعد میں تکلیف ہو جاتی ہے انسان کو، تقریباً معذور ہی ہو جاتا ہے بندہ. ایسا نہیں ہوتا چشتی صاحب، بائی پاس بڑا اچھا آپریشن ہے. وہ لوگ جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے نا، اگر ان کا یہ آپریشن کیا جائے تو وہ بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں. صرف ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ کس کا ہم نے بائی پاس کرنا ہے اور کس کا ہم نے بائی پاس نہیں کرنا. وہی میں گزارش کر رہا تھا. پھر ایک میں تو اس کو اللہ کا ولی سمجھوں گا. کسی نے ہمیں بتایا کہ جی بلندشہر ٹاؤن میں ڈاکٹر جاوید سبزواری صاحب ہیں، آپ ایک دفعہ ان سے چیک اپ کروائیں. اللہ کی رحمت سے اللہ نے میرا وہ وسیلہ بنا دیا. وسیلہ تو اس کی ذات ہے. تو میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا. آپ نے میرا چیک اپ کیا. جب آپ نے مجھے پہلا سوال کیا کہ آپ نے کس چیز کا آپریشن کروانا ہے، میں نے کہا جی میری 3 نالیاں بند ہیں دل کی. تو آپ نے پھر مجھے کہا کہ یہ میں سب کو بتاتا ہوں کہ اپنے عزیز و اقارب میں بھی کہ وہ ایک فرشتہ لو انسان ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو اپنی زندگی کا پتہ ہے. تو میں نے کہا جی نہیں. تو انہوں نے مجھے پھر کہا کہ جی آپریشن کے دوران بھی تو انسان مر سکتا ہے، تو دوائیاں بھی اس چیز کا حل ہیں. پھر آپ نے مجھے جب یہ تسلی دی تو میں آدھا تو یقیناً اسی وقت ہی ٹھیک ہو گیا تھا کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ڈائگنوز کیا. مجھے پوچھا، پتہ نہیں کیا کیا سوال آپ نے میرے سے کیے جو میں کبھی کسی ڈاکٹر نے یہ کیے ہی نہیں تھے. تو میں بڑا مطمئن ہو گیا. میرا بیٹا بھی ساتھ تھا جو مجھے بار بار اصرار کرتا تھا، بڑا بیٹا جو شعیب طاہر ہے، کہ آپ بائی پاس کروا لیں. تو میں ڈرتا تھا، لیکن الحمدللہ جو مجھے آپ نے زندگی کا باقی جو میری زندگی ہے اس کا جو آپ نے مجھے ایک طریقہ، خوراک، چلنا پھرنا، واک، میڈیسن کا بر وقت ٹائم پہ لینا، اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے جو جو بھی آپ نے مجھے طریقے بتائے، الحمدللہ میں وہ آج تک کر رہا ہوں. اور اللہ کی خاص رحمت ہے کہ مجھے اس کے بعد کوئی ہارٹ کی تکلیف نہیں ہوئی، اور نہ میرا سانس پھولتا ہے، نہ مجھے کچھ چلنے میں. میرے گھر کے 3 پورشن ہیں، میں تیسری منزل پہ بھی چلا جاتا ہوں، تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور میں ریگولر دوائی کھا رہا ہوں آپ کی، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اب دیکھیں، یہ ساری کہانی آپ نے سنی چشتی صاحب سے. بتانے کا مقصد یہ ہے، جب چشتی صاحب میرے پاس آئے تو میں نے چشتی صاحب سے یہ کہا، بلکہ میں سب سے کہتا ہوں کہ زندگی اور موت کا تعلق بائی پاس آپریشن سے نہیں ہے. زندگی اور موت کا تعلق اینجیوپلاسٹی اور اسٹینٹ سے نہیں ہے. موت ایک فلسفہ ہے، وہ ہم سب کو آنی ہے. اس کا ایک بہانہ ہوتا ہے. جی بالکل. وہ چاہے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، جہاز کریش کر جائے، کوئی پہاڑ کی چوٹی سے گر جائے، ڈوب جائے، کچھ بھی ہو، اچانک سے انسان سوتے سوتے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، وہ موت ایک اور چیز ہے. لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ کا بائی پاس آپریشن نہیں ہوا، اگر آپ کو اسٹینڈ نہیں ڈلا، میں اس کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. دیکھیں چشتی صاحب، دنیا میں جو بھی ایجاد ہوتی ہے انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. جی بالکل بالکل. بائی پاس آپریشن بہت اچھا آپریشن ہے. جی. اینجیوپلاسٹی بہت اچھا پروسیجر ہے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن وہ لوگ جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے. چشتی صاحب سے باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن آپ یہ دیکھیے
ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہارٹ فیلئر میں جاتے ہیں، اور ویکسینیشن کے بعد بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ویکسینز کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا لوگوں کے ساتھ۔ میں چشتی صاحب سے آپ کو ایک نعتیہ کلام سنواؤں گا، اور آپ یہ اندازہ لگائیے کہ چشتی صاحب کی آواز وہی جو آج سے 30-40 سال پہلے تھی جب یہ پاکستان ٹیلی ویژن پر نعتیں پڑھا کرتے تھے، آج بھی اس آواز میں نعتیہ کلام پڑھتے وقت وہی سوز و گداز ہے۔ چشتی صاحب کوئی نعتیہ کلام سنائیے ہمارے دیکھنے والوں کو۔ جی بالکل، کیوں نہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات آپ کو بتاؤں، نعت تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت خوان ہوں، تو اللہ تعالیٰ روز محشر دعا ہے کہ مجھے حضور کا نعت خوان ہونے کے ناطے سے اٹھائے۔ میں آپ کا زیر علاج تھا، آپ کی میڈیسن اور آپ کی محبت اور آپ کی جو تشخیص آپ کرتے ہیں، اس نے میرے دل کو اتنا وہ حوصلہ دیا کہ میں در حضور کے لیے تڑپ رہا تھا۔ تو ایک کلام میں نے لکھا کہ حضور کی بارگاہ میں گزارش کی، اچھا، کہ اے صبا در نبی پہ میرا سلام کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند ہی دن کے بعد میری قبولیت کر لی، واہ، اور مجھے اپنے اور گھر کا، اپنے اور اپنے محبوب کے در کی، یہ 18 دسمبر کو میں گیا اللہ تعالیٰ کے گھر میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے، اللہ نے سعادت بخشی، ماشاءاللہ، اور در حضور پہ بھی میں جو ہے کافی وہاں جو اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ نے مجھے اپنے محبوب کے در پہ بہت نوازا، اور بہت میں نے وہاں سے سخاوت لوٹی۔ جی، اور جب یہ چشتی صاحب جا رہے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، وہ جگہ ہی ایسی جی ہے۔ جی، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، آپ وہاں پر جو بھی مناسک ادا کریں گے وہ آپ نے خالی پیٹ ادا کرنے ہیں۔ جی جی بالکل، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی کیا، اور بڑا میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت مجھ پہ کرم رہا۔ میں مکہ شریف میں جو وہ جو ویل چیئر والے ہوتے ہیں ان کو نیچے وہ آج کل نہیں جانے دے رہے، جو اوپر وہ اوپرلے فلور پہ، تو الحمدللہ اوپر والے فلور پہ میرا وہ جو میرا چھوٹا بیٹا وہ جنید طاہر اور اس کی مسز اور میں اور میری ایک سسٹر ان لا، ہم 5 لوگ تھے، اور اوپر والے پورشن پہ ہم نے وہ جو ہے نا وہ کیا، طواف کیے، عمرہ اور دوسرا طواف بھی، اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ مجھے ذرا بھی محسوس نہیں ہوا وہاں پہ کہ میں بیمار ہوں یا میں ہارٹ کا مریض ہوں، نہیں، الحمدللہ ہر طریقے سے اللہ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کی۔ چشتی صاحب جب دل کے مریض ہیں تو دل، اللہ تو خود کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ اللہ کے ذکر یہاں بھی کر رہے ہیں، یہاں پر بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نعتیہ کلام پڑھتے ہیں، بڑی اس کی بات ہے، اور وہاں جب آپ گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر خصوصی کرم کیا، شکر ہے، بہت بڑی بات۔ یہ کلام جو میں نے لکھا پھر جی، جی، تو اس کے لکھنے کے بعد اللہ نے مجھے چند دن بعد ہی بلاوا آ گیا، اچھا،